الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، شب معراج کے عنوان سے آج ہمارا یہ اجتماع ہے اور یہ اجلاس ہے۔ رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اس مسجد میں اس سے قبل اس کا باضابطہ اہتمام نہیں تھا، لیکن چونکہ اس بات کا ذمہ داروں کو بھی خیال تھا کہ کچھ بات اس مناسبت سے بھی آ جائے۔ شب معراج کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اس خاص موقع پر اگر ان باتوں کا تذکرہ ہوگا، ان باتوں کو پیش کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ کوئی عمل کرے اور اس کا فائدہ ہم سب کو ملے۔ بلکہ ایک یہ ہے کہ بیان کے سننے کی خواہش کا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ بیان اس لیے کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے تاکہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق ملے۔ بیان صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایک ہمارا وقت گزر جائے یا ہمارا ٹائم نکل جائے۔ بیان اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے اگر ہم کو کوئی چیزیں معلوم نہیں ہیں تو وہ ہماری معلومات میں آ جائیں گی اور اس کے بعد ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اور اگر پہلے سے بہت ساری چیزیں معلوم ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارا علم مزید پختہ ہوگا، مزید اس علم میں مضبوطی آئے گی اور پھر ٹھوس انداز میں ہم عمل کر سکنے والے بنیں گے۔ تو آپ حضرات سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ ایک وقتی طور پر کوئی چیز ذکر کی جا رہی ہے، بلکہ صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ سننے کی کوشش کرے اور کہنے والا بھی صحیح نیت کے ساتھ کہنے والا بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان باتوں کا فائدہ انسانوں کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ ورنہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنی راتیں بابرکت آتی ہے، کتنے مہینے آتے ہیں، کتنے اوقات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جانے کے بعد ہماری زندگیوں میں جو تبدیلی ہونی چاہیے وہ تبدیلی ہم کو نظر نہیں آتی۔ اس کی بنیادی اور اہم وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ صرف سننے کے خواہش مند ہیں، ہم عمل کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من عامل صالحا فلنفسی، کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اس کی ذات کو پہنچے گا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کام کرے گا اس کا انجام بھی وہ خود بھگتے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اس کے احکامات کو سن کر نظر انداز کر کے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بات بنیادی طور پر ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو مواقع ہیں یا پھر یہ جس واقعے کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، اس کے ذریعے دراصل میری زندگی بننا چاہیے۔ میرے اندر کمیاں کیا ہے، کوتاہیاں کیا ہے، قصور کیا ہے، کن چیزوں پہ میرے اندر عمل نہیں ہو رہا اور کن چیزوں کو میں دور کرنے والا بنوں۔ اگر اس جذبے کے ساتھ ہم سنیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری ہر رات جگنے کی رات ہوگی، بابرکت رات ہوگی، اور ہماری ہر نماز اسی طرح مصلیوں سے اور نمازیوں سے بھری ہوئی رہے گی۔ ہم مسلمان صرف کسی خاص رات کے مسلمان بن کر نہیں رہیں گے اور نہ ہی کسی خاص وقت کے مسلمان بن کر رہیں گے۔ یہ ایک بنیادی بات اور ابتدائی تمہیدی طور پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعہ معراج
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، جس کا پس منظر گزشتہ جمعہ کے دن آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا۔ جو لوگ شریک تھے ان کو وہ پورا پس منظر معلوم ہے کہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن حالات میں معراج کا سفر کروایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تو جہاں ایک طرف آپ کو تسلی دینا تھا، آپ کے دل کو مضبوط کرنا تھا، وہیں آپ کی عظمتوں اور اہمیتوں کو بیان بھی کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے آسمان کی طرف بلایا اور وہ بلندیاں، وہ عظمتیں، وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو کسی اور نبی کے حصے میں وہ مقام و مرتبہ نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا۔ ہماری خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ اس نبی کے لاتعداد اور بے شمار احسانات ہے۔ وہ نبی اگر آسمان پر گئے اور وہاں کا مشاہدہ کیا، وہاں کی چیزوں کو دیکھا، تو پھر آ کر امت کو بتا بھی دیا کہ میں نے ان چیزوں کو دیکھا اور تم ان چیزوں سے بچنے والے بنو تاکہ تم جہنم کی ہولناکیوں سے اور اس کی سختیوں سے محفوظ رہ سکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر بلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا سفر کروایا۔ اس سے پہلے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے اندر نبیوں کی امامت کروائی۔ سارے نبی جمع ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت جبرائیل نے آپ کو آگے بڑھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نبی نبیوں کے سردار اور سارے نبیوں کے امام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر بلایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہے اور ساتھ لے کر گئے آسمانوں پر، 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ 7 آسمانوں پر حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی اور ان نبیوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کا اکرام کیا، آپ کا اعزاز کیا اور اس کے ذریعے امت کو بتایا کہ انسان آنے والے لوگوں کا کیسے استقبال کرے۔ جیسے اس کے ذیل میں بہت سارے واقعات ہیں جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہم واقعہ معراج کو سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے سبق کے کچھ پہلو اس وقت آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے براق پر سوار ہو کر۔ براق ایک سواری کا نام جو انتہائی تیز، جس کو حضرت جبرائیل لے کر آئے، وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ سواری کرنے والی اس جانور کو لے کر آئے۔ جب مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو پہنچے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تھی جہاں جانوروں کو باندھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو وہاں پر باندھ دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے تو اسی طرح چھوڑ دیتے، لیکن ہمارے نبی کا ہر عمل انسانوں کے لیے ایک اسوہ ہے، انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ انسانوں کو سیکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہر عمل میں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے ذریعے بتایا کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، یہاں پر تمہیں کچھ کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جانور کو باندھا اور باندھ کر بتایا کہ یہ طریقہ جانور کی حفاظت کا ظاہری دنیا کا ایک سبب ہے کہ تم اس طرح اپنی چیزوں کی حفاظت کیا کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی توکل کیا ہے؟ توکل کیا اس بات کا نام ہے کہ جانور کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے، یا توکل اس کا نام ہے کہ جانور کو باندھا جائے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل اس کا نام ہے کہ تم جانور کو باندھ دو اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ یہ چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کے ذریعے جوڑ کر بتایا ہے تاکہ انسان کو چیزوں کی اہمیت بھی معلوم ہو جائے، لیکن چیزوں کی اہمیت سے زیادہ قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ انسان کو بیماری لگتی ہے، بخار آ گیا، کوئی اور مرض ہو گیا، شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک ذریعہ بنایا کہ تم جاؤ اور دوا استعمال کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ،
ہر مرض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا کو بھی بنایا ہے کہ ہر مرض ہے تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا کا انتظام فرمایا. تو یہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ایسا نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دی جائے، دنیا کو استعمال نہیں کرنا ہے، دنیا کو اختیار نہیں کرنا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ دنیا ہی کو مقصود بنا لیا جائے، اتنا مقصود بنا لیا جائے کہ اللہ کے احکام چھوٹ رہے، اللہ کی تعلیمات چھوٹ رہی ہے، اللہ کے فرائض چھوٹ رہے، نبی کے ارشادات زندگی سے نکل جا رہے، بس ذہن و دماغ پہ دنیا چھائی ہوئی ہے، کمانا چھایا ہوا ہے، پیسے چھائے ہوئے ہیں، دولت چھائی ہوئی ہے. تو پھر وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. انسان کے لیے اعتدال اور درمیان کا راستہ یہ ہے کہ آدمی محنت کرنے والا بنے، کوشش کرنے والا بنے، جد و جہد کرنے والا بنے، کمائی کے لیے محنتیں کرنے والا بنے. اس کے بعد اللہ سے مانگے، اے اللہ قدم اٹھانا میرا کام تھا، اس قدم میں تاثیر دینا، اس قدم کو قبول کرنا اور اس کے ذریعے برکتوں کے دروازے کھولنا یہ آپ کا کام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بتایا. اس کے بعد جب یہ روایتوں میں ہے کہ سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھانے کا مرحلہ ہے، کون نماز پڑھائے گا، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، جبکہ پورے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہے. حضرت جبرائیل نے میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا اور امامت کے مصلی پہ ٹھہرایا. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ اپنی طرف سے عہدہ نہیں چاہنا چاہیے، اپنی طرف سے مرتبہ نہیں چاہنا چاہیے، مرتبہ دیا جانا چاہیے. جب مرتبہ دیا جاتا ہے پھر اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. آدمی عہدہ حاصل کرنا چاہے، منصب حاصل کرنا چاہے، مقام حاصل کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے وہ نقصان کا راستہ بنتا ہے، کاٹیوں کا راستہ بنتا ہے. تو یہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق دیا کہ سارے پیغمبر ٹھہرے ہوئے لیکن کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہ رہا. حضرت جبرائیل نے میرے اور آپ کے نبی کو آگے بڑھایا اور یہ بتایا کہ یہ طریقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. حضرت لقمان کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا، جو بہت زیادہ نیک بندے گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی، عقل مندی عطا فرمائی تھی. ان کے نام پہ پورے قرآن کریم میں ایک سورت ہے 21ویں پارے کے اندر، اور پورے ایک رکوع کے اندر ان کی نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، پوری نصیحتوں کو ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کی ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان کو دو باتوں کا اختیار دیا گیا تھا، چاہے تو آپ نبوت قبول کرو یا چاہے تو حکمت قبول کرو. تو حضرت لقمان نے نبوت نہیں قبول کی، حکمت قبول کی. ان سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اختیار دیا گیا تھا تو میں نے اپنے لیے جو ہلکا ہے اس کو منتخب کیا، اگر مجھے دے دیا جاتا تو میں اس کے لیے ذمہ دار ہوتا. چونکہ اللہ کی طرف سے اختیار تھا کہ آپ چاہے یہ قبول کرو چاہے یہ قبول کرو. اگر میں بڑی چیز قبول کر لیتا، اگر میں وہ ذمہ داری نہیں نبھاتا تو اس کا ذمہ دار قصوروار میں بنتا. تو میں نے ہلکی چیز منتخب کر لی، اگر اس میں کمی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ معاف کرے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے واقعے کے ذریعے اور معراج کے واقعے کے ذریعے قدم قدم پر حکمتوں کو سکھایا اور قدم قدم پر طریقوں کو بتایا. اس کے بعد جب آگے بڑھنے لگے، پہلے دروازے پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے فرشتے نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. فرشتے نے پوچھا آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو فرشتے نے پوچھا کہ ان کو بلایا گیا ہے یا وہ خود آئے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ نہیں، ان کو بلایا گیا ہے. یہاں علماء نے فرمایا کہ یہ کسی سے اجازت طلب کرنے کے طریقے ہیں. آپ کسی کے گھر پر جائے، دروازہ کھٹکھٹانا یہ اسلامی آداب ہے. قرآن کریم میں اس سے متعلق پورے احکامات سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے احکامات کو نازل فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، کہ جب تم کسی کے گھر پر جاؤ تو پہلے سلام کرو. یہ قرآن کریم میں پورے آداب سکھائے گئے. تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے واقعے کے ذریعے بتا کہ یہ طریقہ ہے کہ آپ جائیں تو پہلے دروازہ کھٹکھٹائے، اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہے تو یہ نہ کہے کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے نبی نے پوچھا اندر سے کون ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا جواب مجھے پسند نہیں آیا،
یہ جواب نہیں ہے کہ میں ہوں، یہ جواب دو کہ تمہارا نام کیا ہے، میں فلاں ہوں، میں عبداللہ ہوں یا میں یہ جو بھی نام ہوتا ہے اپنا نام ذکر کر دے کہ میں ہوں۔ یہ آداب ہے کسی کے گھر پر جانے کے، اور اس کے بعد اجازت لے کر اندر داخل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے احکامات، پوری تعلیمات دی ہے۔ کیا یہ تعلیمات ہماری زندگیوں میں آج ہے یا نہیں ہے؟ اپنے گھر میں جائیں تب بھی حکم یہ دیا گیا کہ تم اپنے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت کے داخل مت ہو۔ ایک صحابہ نے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا میں اپنے ذاتی گھر میں جس میں میں رہتا ہوں اس میں بھی اجازت لینا پڑے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھو کہ وہ دیکھنا تمہیں ناپسندیدہ ہو، کسی اور حالت میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے اجازت لے کر اندر داخل ہوا جائے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سفر طے کیا۔ اس کے بعد جب واپس آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا کہ 50 نمازیں بھاری ہو جائیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قوم اس کو ادا نہ کرے، آپ کی امت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عتاب کی شکار ہوں گی، چونکہ میں نے اپنی امت کو دیکھا ہے، اپنی قوم کو دیکھا ہے، یہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول کیا۔ تو اس کے ذریعے علماء نے لکھا ہے کہ کسی سے مشورہ کرنا یا کسی کا اچھا مشورہ آ جائے تو اس کو قبول کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے کہ کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے، اچھی رائے دے، اچھی بات بتائے تو اس کو قبول کر لے۔ یہ نہ سمجھے کہ میری شان میں فرق آ جائے گا، یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں ان کی بات کو کیسے سن لوں گا۔ کوئی اگر اچھا مشورہ دے تو آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قبول کرنے والا بنے۔ اور مشورے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خیر رکھا ہے۔ جو مشورہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے درمیان بہت سارے واقعات کو امت کے لیے سکھایا ہے، بتایا ہے کہ کیسے انسان اپنی زندگی کو سنوارے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے والا بنے۔ اس کی عبادات اچھی ہو، اس کے معاملات اچھے ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو، اس کا کردار اچھا ہو، اس کا رہن سہن اچھا ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے گزرنے کے بعد جو سدرۃ المنتہا ہے، سدرہ کے معنی آتے ہیں بیری کا درخت، بیر کے درخت کو سدرہ کہا جاتا ہے، اور منتہا کے معنی ہیں لاسٹ اینڈ، انتہا، آخری۔ اس کے علاوہ اس سے آگے کوئی اور حد نہیں ہے جہاں جائے انسان یا فرشتہ جائے۔ سدرۃ المنتہا روایتوں میں ہے کہ وہ ایک نور سے ڈھکا ہوا درخت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں وہاں آتے ہیں، وہاں سے فرشتوں کو ملتے ہیں، اور انسانوں کے جو اعمال جاتے ہیں وہاں جا کر رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی اور بات کرنے کا شرف و اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور واپسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے، جس کا میں نے کل تفصیل سے کچھ تذکرہ کیا تھا کہ وہ تحفے کیا تھے۔ وہ تحفے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ان میں سے پہلا تحفہ نماز کا تھا۔ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، کم ہوتے 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 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ ایک ہی ہے، ایک نماز کے بدلے 10 کا ثواب دوں گا۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا میں 50 نمازوں کا ان کو ثواب عطا کروں گا۔ دوسرا اللہ نے انعام دیا، تحفہ دیا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کے واعف عنا کے ختم تک، جہاں سورت ختم ہوتی ہے وہ آخری آیتیں جو بڑی عظمتوں والی، بڑی فضیلتوں والی آیتیں ہیں۔ تیسرا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ اس امت کے جو گنہگار ہوں گے، جنہوں نے زندگی گناہوں میں، نافرمانی میں گزاری، اللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ان کو بخش دے گا اور جہنم سے نکال دے گا، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ بنے۔ یہ 3 تحفے ہیں۔ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ یا تھوڑا سا کچھ اور باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا بھی معائنہ کروایا، جہنم کی جھلک دکھلائی، جنت کا مشاہدہ کروایا، اور جنت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ ایک فرشتہ تھا، جبرائیل نے کہا آپ ان سے ملیے۔ وہ فرشتہ ملا، ملاقات کیا، اس کے چہرے پہ کسی قسم کی ہنسی نہیں تھی، مسکراہٹ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ داروغہ جہنم، جہنم کا فرشتہ مالک ہے جو کبھی مسکرایا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری وہ ہے کہ وہ جہنم کو دیکھتے رہتا ہے۔
انسانوں کے اعمال اور انسانوں کے جو سزا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے وہ کبھی مسکرایا نہیں، نہ آئندہ کبھی مسکرا سکتا ہے، اس لیے آپ سے ملاقات پر بھی وہ مسکرا نہیں سکا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی جائے۔ جب مالک فرشتے نے جہنم دکھائی، وہ جوش مارنے لگی، ابلنے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مالک سے کہہ دو کہ جہنم کو پھر مجھ سے دور کر دے اور مجھ سے چھپا دے، ڈھانک دے۔ تو مالک نے جہنم کو چھپا دیا۔ اس موقع پر چند عذاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، جن میں سے ایک عذاب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہے کہ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو چھل رہے ہیں اور جسم کو کھرچ رہے ہیں، تو ان کے جسم پورا زخمی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ قرآن و حدیث میں غیبت کو انسان کا گوشت کھانا قرار دیا گیا ہے۔ کسی کی ہم پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں اور کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی مذمت کرتے ہیں، جس کو غیبت کہتے ہیں، قرآن کے اندر بھی کہا گیا۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ قرآن میں کہا گیا کہ تم میں کوئی پسند نہیں کرتا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو جتنا انتہائی درجہ غلط ہے، خراب ہے، ناپسندیدہ ہے کہ کوئی مردار کا گوشت کھائے، قرآن و حدیث کی نظر میں اتنا برا ہے غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا، پیٹھ پیچھے مذمتیں کرنا۔ یہ آج ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ کام کیا کرتے تھے تو آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ چھوٹا روزانہ کتنی غیبتیں ہم نہیں کرتے، کتنی برائیاں نہیں کرتے، ہماری کتنی مجلسیں، کتنی بیٹھکیں، کتنی نشستیں ہیں کہ جس میں ہم لوگوں کی برائیاں بے تحاشا کرتے جاتے۔ سامنے آ گئے تو بہترین انداز میں ملاقات ہو رہی اور انتہائی گرم جوشی کے ساتھ استقبال ہو رہا، جیسے ہی سامنے سے ہٹا گالیوں کے ساتھ اس کا نام لیا جا رہا، برائیوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جا رہا، مذمتیں کی جا رہی ہے۔ اگر اس کو معلوم ہوگا تو تکلیف ہوگی، اگر واقعی اگر اس کے اندر خرابی ہے آپ اس کا پیچھے تذکرہ کر رہے تو یہ غیبت ہے۔ اگر خرابی ہی نہیں ہے اور آپ اپنی طرف سے لگا کے برائیاں بیان کر رہے، یہ تہمت ہے، اور تہمت کی سزا شریعت میں کوڑے مارنا ہے۔ اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگائے اور غلط بات کو منسوب کرے، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آج ہمارے گھروں میں خواتین ہو، عورتیں ہو یا مرد ہو، یہ سارے کے سارے اس گناہ میں مبتلا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، آج ہم شب معراج کے عنوان سے بیان سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں جذبہ ہے، ہم سننا چاہتے ہیں، وہ نیت کرے کہ ہماری زبان کسی کی برائیوں میں نہ رہے، ہماری زبان کسی کی خرابیوں میں نہ رہے۔ یہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے، جہنم میں بھی لے جاتی ہے۔ یہ زبان ہے جو انسان کو معزز بھی بناتی ہے اور انسان کو حقیر و ذلیل بھی بناتی ہے۔ یہی حضرت لقمان کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ان کے مالک نے وہ ایک مالک کے بکریاں چرایا کرتے تھے، اس مالک نے اسے کہا کہ ایک جانور ذبح کرو، ایک جانور ذبح کرو، اور اس کے بعد اس جانور کے جسم کا جو سب سے اچھا حصہ ہو وہ میرے پاس لے کر آؤ، وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ گئے اور جا کر جانور کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان لے کر آ گئے۔ ایک دن ہو گیا، دوسرا دن انہوں نے کہا کہ دوسرے دن جانور کو ذبح کرو اور جو اس کی بری چیز ہے، سب سے خراب چیز ہے، وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ تو دوسرے دن جانور کو ذبح کیے اور جا کر پھر وہی زبان لے کر آئے۔ تو مالک نے پوچھا کہ پہلے دن میں نے اچھا حصہ چاہا، جب بھی تم نے یہی پیش کیا، دوسرے دن برا حصہ چاہا، جب بھی تم نے یہی پیش کیا، بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھی ہے تو سارا اچھا ہے، یہ خراب ہے تو سارا خراب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زبان کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، دو جبڑوں کے درمیان کی چیز کی تم گارنٹی دو، اور دو پیروں کے درمیان کی چیز کی گارنٹی دو، زنا سے بچو اور زبان کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اور ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ گناہ عام ہو گیا۔ مسجدوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں غیبتیں چل رہی، مسجدوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں برائیاں چل رہی، جہاں بیٹھے ہیں وہاں برائیاں چل رہی۔ ہمیں اپنی زندگی کی فکر ہونی چاہیے، میرے اندر کیا ہونا چاہیے، میں کیسے اچھا بنوں، میں کیسے خوبیوں کو لانے والا بنوں، کیسے صفات کو لانے والا بنوں، کیسے اچھائیوں کو لانے والا بنوں۔ اگر ہمارے معاشرے سے دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی نکتہ چینیاں اور دوسروں پہ نظر رکھنے کا مزاج ختم ہو جائے تو ہر آدمی
اپنی جگہ قابل بن سکتا ہے، ہر آدمی اپنی جگہ اچھا بن سکتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہو گیا ہم اپنی ذات پر محنت نہیں کرتے، سامنے والے پہ محنت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اچھا بنانا نہیں چاہتے، سامنے والے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم خود خراب ہے اور چاہتے ہیں کہ سامنے والا اچھا رہے، سامنے والا اچھا ملنا چاہیے۔ یہ غلط چیز ہے۔ آدمی اپنے آپ کو اچھا بنانے والا بنے۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر یہ عذاب کو دیکھا اور امت کو بتا دیا کہ تم اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ انتہائی سخت ترین گناہ ہے اور انتہائی سخت ترین خرابی ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہے کہ جن کے پیٹ کمروں کے اتنے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیٹ ہے جس میں سانپ بچھو سب دوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ سود خور ہیں جو سود کھاتے تھے، تو آج ان کے پیٹ اتنے بڑے بنا دیے گئے کہ جس پہ سانپ اور بچھو کھیل رہے ہیں اور پھر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ تم اس عذاب سے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ سود خوری، سود انتہائی سخت ترین گناہ ہے، اور جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود لیتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن کریم میں کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن سود کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو سود کھاتے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پوری دنیا اس خدا کی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر اتنی قوت و طاقت ہے کہ اس کائنات کے رب سے مقابلہ کر سکے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سود پیسے کو پیسہ لگ کر آ رہا، میرے کاروبار میں برکت ہو رہی، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، پیسے تباہی کی طرف جا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس پیسوں کے ذریعے خوشحالی نہیں دیتا، انسان کے گھر میں خوشحالی نہیں آتی، چاہے آپ کتنی بڑی بلڈنگ بنا لے، رشوت لے کر، سود لے کر کتنی بڑی بلڈنگ بنا لے اور کتنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے عیش و عشرت کے پورے سامان رکھ لے، لیکن دل جب تک پرسکون نہیں ہوگا، کوئی بلڈنگ، کوئی بستر انسان کو سکون نہیں دلا سکتا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد وہ انسانوں کے دلوں کو اطمینان دلانے والی چیز ہے۔ آدمی سود کھا رہا، رشوتیں لے رہا، حرام کے پیسے لے رہا، حق کو مار کر لے رہا، میراث میں بہنوں کے حصوں کو ادا نہیں کر کے پیسے کھا جا رہا، لوگوں کو ڈنڈی مار کے پیسے کھا جا رہا، اور یہ سمجھ رہا کہ میری پراپرٹی جمع ہونا چاہیے، میرے بعد میرے اتنے بچے ہیں، ہر ایک کو اتنی پراپرٹی مل جانا چاہیے۔ وہ پراپرٹیاں بچوں کی زندگیوں میں خوشیاں نہیں لاتی۔ باپ چلے جاتا، پراپرٹیوں پہ بچے لڑتے مرتے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن کر جیتے۔ یہ حلال کی اللہ نے برکتیں رکھی ہے اور حرام میں برکتیں نہیں رکھی ہے۔ جتنے جھگڑے جائیدادوں کے، جتنے جھگڑے زمینوں کے ہوتے ہیں، اگر آپ تھوڑا پیچھے جا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یا تو حقدار کو حق نہیں دلایا تھا یا ظلم و زیادتی کر کے وہ چیزوں کو حاصل کیا تھا۔ حقدار کو بہن تھا، بہن کو وراثت میں حصہ ملنا تھا، نہیں دیے، سب رکھ لیے، یا پھر جس کا حصہ تھا اس پہ ظلم و زیادتی کر کے اور اپنا پاور دکھا کے اس کو حاصل کر لیے۔ نتیجہ یہ ہوگا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، زندگیاں اجیرن مر کر انسان جیے گا، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، بے سکونی میں اور امراض میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں۔ پیسہ ہے لیکن سکھ نہیں مل رہا، مال ہے لیکن راحتیں نہیں مل رہی، گھر ہے عالیشان لیکن آدمی جا رہا تو پریشانی کی زندگی گزارا، اور ایک وہ بندہ ہے جو حلال کی آمدنی سے چھوٹی موٹی زندگی گزار رہا ہے، بالکل پرسکون انداز میں جی رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان عطا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے اس گناہ کو دیکھا اور امت کو آگاہ کیا کہ تم اس سے بچنے والے بنو، اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ ایک اللہ کے نبی آگے بڑھے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک آدمی کے سر کو پتھر سے مارا جا رہا، ایک بڑا پتھر ہے، سر کو مارا جا رہا، جس کی وجہ سے سر پورا کچلا جا رہا، اس کے بعد پھر وہ سر اچھا ہوتا، پھر پتھر آتا، پھر اس کے سر پہ مارا جاتا، پھر یہی نظام چل رہا اس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی کو فرمایا گیا کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ نماز میں سستی کوتاہی کرنے والا تھا جس کو یہ سزا دی جا رہی۔ نماز نہیں پڑھنے والا نہیں کہا گیا، نماز میں سستی اور کوتاہی کرنے والا۔ یہ یہاں پر آپ رکیے، پھر اب معراج کا جو تحفہ ہے، پہلا تحفہ نماز کا، اس کو آپ تھوڑا ذہن میں رکھیے کہ نماز کا تحفہ معراج کے موقع پر دیا گیا، نماز کو فرض معراج کے موقع پر کیا گیا۔ اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم شب معراج کا بیان سننا چاہتے ہیں لیکن نماز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نماز ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد شب معراج کی رات میں بھری ہوئی رہنا چاہیے، پورے شہر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی یہ جلسے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ میری
میری وجہ سے کتنے لوگ نماز پڑھنے والے بن رہے، میری وجہ سے میں اپنی مسجد کو کتنا آباد کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نماز انتہائی عظیم ترین چیز ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعزاز کے ساتھ، ایک اکرام کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ آسمانوں پہ بلا کر اپنے عرش پہ اللہ کے نبی کا استقبال کر کے نماز کا تحفہ دیا۔ کتنے نوجوان ہیں، کتنے بچے ہیں جو 12 سے 15 سال کی عمر میں ہیں، اور اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ بچے راتوں میں گلیوں میں پھر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور گراؤنڈ کے اندر رہ رہے، باہر رہ رہے، رات کے 2-2 بجے تک رہ رہے، 3-3 بجے تک رہ رہے۔ کبھی سوچیے آپ کہ وہ ماں باپ کتنے بے پرواہ ہوں گے، وہ ماں باپ کتنے غیر ذمہ دار ہوں گے کہ جن کے بچے راتوں میں بغیر کسی مقصد کے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس دوستوں کے ساتھ رات کے 2-2 بجے تک باہر پھر رہے۔ یہ بچوں کا قصور جہاں ہے، وہیں ان کے ماں باپ کا قصور بھی ہے۔ ماں باپ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو لاوارث بنا کر چھوڑ دیا، اور یہ سمجھ لیا کہ ہمیں اب کوئی سروکار نہیں ہے۔ گویا کہ یہ بچے اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے، اپنے باپ کے ہوتے ہوئے یتیمانہ زندگی گزار رہے کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن پہ کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہے، جن کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، جن کی غلطیوں پہ کوئی متنبع کرنے والا نہیں ہے، جن کی غلط روش پہ کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے۔ باپ ڈانٹے گا تو ایسی حالت ہو گئی کہ بیٹا باپ کے اوپر آ رہا، چڑھ کر آ جا رہا، باپ کو برا بھلا کہنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ہماری غلطیوں کی سزا ہے، یہ ماں باپ کی غلطیوں کی سزا ہے کہ ماں باپ نے جب بچوں کو تربیت کرنا تھا، جب ان کو اچھی چیزوں کا عادی بنانا تھا، جب نماز کا، روزے کا، دینداری کا، تقوی شعاری کا، بڑوں کے ادب و احترام کا، گھر کے اخلاق کا، جن چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ عمر کے ہر منزل کے ساتھ چیزوں کو سکھانا تھا، ماں باپ غافل رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ بڑا ہو گیا، ان ساری چیزوں سے بے خبر ہو کر بڑا ہوا، ساری چیزوں سے لاپرواہ ہو کر بڑا ہوا۔ آج کے زمانے میں ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ ہم کتنی مرتبہ سن رہے کہ بچے ڈرگس لے رہے، بچے گانجا استعمال کر رہے، اور وہی بچے گانجا استعمال کر کے نشے کی حالت میں گھروں میں جا کر چوری بھی کر رہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ بھی کر رہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ کسی بھی مسلم سماج کے لیے ایک بدنما داغ ہے، یہ کسی بھی علاقے کے مسلمانوں کے لیے بدنما داغ ہے۔ پولیس کی پیٹرولنگ ہوتی ہے، اکثر کن محلوں میں ہوتی ہے، پولیس کی چکریں لگتی ہے، اکثر کن علاقوں میں ہوتی ہے، مسلمانوں کے محلوں میں ہوتی ہے۔ پولیس کو چبوترے کے نام پر آپریشن کرنا پڑتا ہے کہ چبوتروں پہ جو بیٹھے رہیں گے ہم ان کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ کون ملتے ہیں؟ کیا غیر مسلمان ان کو ملتے ہیں؟ نہیں، ہمارے مسلمان ملتے ہیں، باپ کا کمایا ہوا کھاتے ہیں، راتوں میں وقت ضائع زندگی پوری کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان کا مستقبل نہیں بتایا۔ اگر ہم ان کو نمازی بنانے کی عادت ڈالتے، ان کو مسجدوں کو لے کر آتے، مسجدوں کا احترام، باپ نماز نہیں پڑھ رہا، باپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، باپ کی زندگی میں سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، وہ باپ بچے کو کیا بتائے گا؟ اس کے دل میں کیا احساس ہوگا؟ اس لیے یہ ایسا ہے، آپ جیسا کریں گے آپ کی کاپی دنیا ویسی کرے گی آپ کی اولاد۔ آج کا زمانہ ایسا ہے، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرو، بلکہ آپ جیسا کریں گے اس کی کاپی خود بخود آپ کا بچہ کرتے جائے گا۔ آپ سچ بولنے کے عادی ہے، بچہ بچپن سے دیکھ رہا کہ باپ ابا جان کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ میرے باپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کرتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، تو مجال ہے کہ اس کا بیٹا کسی کو گالی دے، مجال ہے کہ اس باپ کا بیٹا کسی کو برا بھلا کہے۔ وہ اخلاق والا ہوگا، وہ اپنی زبان کا احترام کرنے والا بنے گا کہ نہیں میں کسی کو برا بھلا کیسے کہوں گا۔ آج ہمارے معاشرے کو سدھارنے، ہمارے معاشرہ دن بدن بگڑتے جا رہا، شادیوں کے نام پر، خرافات کے نام پر، ہر اعتبار سے ہمارے معاشرے میں تباہی آ رہی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت نے اپنی جو بنیادی اساس ہے، اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے، وہ تعلق ہمارا کمزور ہو گیا، اور اللہ سے تعلق کی سب سے بڑی بنیاد نماز ہے۔ نماز ہے تو ساری چیزیں نیچے ہے، نماز نہیں ہے تو ساری چیزیں کمزور ہو جائیں گی۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز صحیح نکل گئی تو سارے اعمال صحیح نکلیں گے، نماز میں پھنس گیا تو پھر سارے اعمال میں پھنسنے کا امکان ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، شب معراج کا اگر سب سے بڑا، سب سے اہم ترین پیغام، سبق اور میسج میں اور آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ یہ میسج اور پیغام لے کہ ہم یہ عہد کریں کہ اے اللہ، اب زندگی کی جتنی سانسیں ہیں اور زندگی کی جتنی بہاریں ہیں وہ میں نماز کی پابندی کے ساتھ گزاروں گا۔ اتنا اہتمام ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اذان ہوتی تھی تو لوگوں کی صورتحال کیا ہوتی تھی؟ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام احمد
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں لوہار رہتا تھا جو دن بھر بھٹی کا کام کرتا، لوہے کو کوٹنا، لوہے کو مارنا اور لوہے کو مار کر اس سے مختلف چیزیں بنانا، اس کا یہی کام تھا۔ جب وہ انتقال ہو گیا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے اب آخرت میں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کے پڑوس میں اللہ نے جگہ عطا فرمائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل تو بڑے اونچے درجے کے امام ہیں، متقی ہے، بہت بڑے پرہیزگار ہے، اللہ والے ہیں، اور تم تو معمولی حداد تھے، معمولی لوہار تھے، تم تو لوہا کو پیٹنے والے تھے، تم کو اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا کہ احمد بن حنبل کے پڑوس میں اللہ نے جگہ عطا فرمائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا زندگی میں ایک معمول تھا کہ میں جب بھی دکان جاتا اور لوہے کو نرم کرنے کے لیے ہتھوڑی اٹھاتا اور لوہے کو مارنے کے لیے ہتھوڑی اٹھاتا، جیسے ہی مؤذن کی اذان میرے کان میں آتی تو میں اپنی ہتھوڑی کو وہی چھوڑ دیتا اور یہ کہتا کہ اب مجھے اللہ نے بلایا ہے، پہلے میں جاؤں گا، نماز ادا کروں گا، اس کے بعد پھر اپنا کام کروں گا۔ یہی میری پوری زندگی کا معمول تھا کہ جب میں ہتھوڑی اٹھا کر مارنے لگتا، اذان کی آواز کان میں پڑتی تو میں آگے مار کر نہیں چھوڑتا، یہ نہیں کہ کام کر دیں گے اس کے بعد پھر دیکھیں گے، نہیں، جیسے ہی اذان کی آواز آئی جہاں تک گئی وہاں سے روک کر واپس لے کر میں چھوڑ دیتا۔ شاید یہ ادا اللہ کو پسند آئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ قرب کا مقام عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں منقول ہے کہ جب اذان کی آواز آتی تو ان کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ کس پروردگار کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے کہ میرے پاس آؤ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، میرے پاس آؤ، کامیابی میں دوں گا، میرے پاس آؤ، نجات تم کو یہاں سے ملنے والی ہے۔ تو یہ کیفیت، اور میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جب تک زندگی میں قوت و طاقت تھی اسی طرح نماز پڑھتے رہے، جب آخری ایام آ گئے، خود چل کر جانا مشکل ہو گیا تو دونوں کے سہاروں سے پیر زمین کو لگاتے ہوئے فخر دو عالم، خلاصہ کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے اپنی مسجد کو حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خنجر لگا اور جسم سے خون بہنے لگا، صحابہ میں افراتفری مچ گئی، حضرت عمر نے اشارے سے کہا کہ نہیں، پہلے تم نماز ادا کرو، اور عبد الرحمن ابن عوف کو پیچھے سے پکڑ کر مصلی پہ ٹھہرایا اور اشارہ کیا کہ پہلے نماز مکمل کرو، اس کے بعد عمر کی حالت معلوم کرنا کہ عمر باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اہم ترین چیز ہے، اس پر جتنا بولا جائے، اس پر جتنا کہا جائے، نماز کے اہتمام کی جتنی فکر دلائی جائے تب بھی کم ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس لیے کہ ہم شب معراج کی نمازی، رمضان کے نمازی، جمعے کے نمازی، یا شب برات کے نمازی، یا شب قدر کے نمازی، ایک بڑی تعداد، آپ خود جائزہ لیجئے کہ جس محلے میں اگر شب معراج کی عشاء میں پوری 7 صفیں بھر سکتی ہے تو اسی محلے کی عام نماز میں اتنی صفیں کیوں نہیں بھر سکتی؟ وہ مسلمان کہاں جا رہے؟ وہ مسلمان کیا زمین کے اندر چلے جا رہے یا آسمان کے اوپر اڑ جا رہے؟ جی اگر عشاء کی آج کی نماز میں پوری مسجد بھر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے محلے میں مسلمان آباد ہے، لیکن ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ کتنا بردبار ہے، کتنا حلیم ہے، کتنا شفیق ہے، ہماری اتنی ساری غفلتوں کے باوجود بھی وہ ہم کو کھلا رہا ہے، وہ ہم کو پلا رہا ہے، وہ ہم کو اچھا گھر دیا، وہ ہم کو زندگی گزارنے کے سارے آسائش کے اسباب و وسائل سارے عطا فرمائے۔ ہم صبح اٹھ رہے، بہترین ناشتہ کر رہے، اپنے کاروبار میں، اپنی نوکریوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنی ملازمتوں میں چلے جا رہے، اور شام آ رہے بہترین کھا رہے، اس کے بعد میٹھی نیند سو رہے، اٹھ رہے، لیکن کبھی ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے مالک کا نافرمان بندہ ہوں۔ اگر دکان کا ملازم اپنے مالک کی نافرمانی کرے وہ نافرمان ہے، لیکن پیدا کرنے والے کی نافرمانی کرنے والا انسان اگر روزانہ نافرمانی کرے تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہم بھی کسی کے غلام ہیں، ہم کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندو پورے 24 گھنٹے مجھے دے دو، اس نے کہا کہ 23 گھنٹے تم رکھ لو، 1 گھنٹہ پورے نمازوں کے حساب سے اگر آپ لگا لیں گے تو 1 گھنٹہ، وہ بھی ایک ساتھ نہیں، وقفے سے میرے پاس آؤ، اپنی بندگی کا اظہار کرو، اور تم میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اپنی پیشانی کو ٹیکو، دیکھو میں تمہیں کتنا نوازوں گا اور کتنا عطا کروں گا۔ تمہارا دل جو بے چینیوں میں گھرا ہوا ہے میں اس دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہارے ذہن و دماغ میں جو الجھنیں ہیں اس کو نکال کر اطمینان و سکون تمہارے ذہن و دماغ میں ڈال دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ کے اعلانات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کو آنے والے کو ہر اعتبار سے نوازتا ہے، لیکن بعض اوقات آدمی کو یہ لگتا میں دعا کر رہا ہوں یا اتنے سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں
لیکن کوئی نتیجہ نہیں ملتا، کوئی راحت نہیں ملتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہماری نمازوں کو پسند نہیں کر رہا، وہ پسند کر رہا ہے تبھی تو ہم کو روز آنے کا موقع دے رہا، وہ چاہتا ہے تبھی تو ہم کو ہاتھ اٹھانے کا موقع دے رہا۔ اگر ہم اس کو پسند نہیں ہوتے تو اس کا دروازہ کھلا ہونے کے باوجود بھی ہم مسجد کے سامنے سے گزر جا رہے، لیکن ہم کو اندر آنے کی نوبت نہیں آ رہی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی چیز ہے آج مجھے اور آپ کو اور امت کے ہر فرد کو، مرد کو، عورت کو، بچوں کو، سب کی ذمہ داری ہے کہ شب معراج کا سب سے بڑا مقصد یہ پیغام میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ نے امت کو یہ تحفہ دیا کہ تم اس کا اہتمام کر لو، اللہ سے تمہارا کنیکٹنگ تعلق ہو جائے گا، پھر تم جو چاہے لو، اللہ ہر چیز دینے والا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ سے نہیں مانگو تو اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے، اللہ سے مانگو تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، نہیں مانگو تو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ نہیں رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے انعام کا معاملہ ہے۔ تو یہ 3 تحفے ہیں شب معراج کے، نماز کا ایک تحفہ، سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ خود بھی یاد کیجئے، اپنے گھر میں بچوں کو اور بڑوں کو بھی یاد کروائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو رات کو سوتے وقت ان 2 آیتوں کی تلاوت کر کر سوئے گا، اللہ اس کو جنات کے شرور سے محفوظ رکھے گا اور تہجد پڑھنے والوں کے برابر ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ 2 آیتوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد تیسرا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر دیا وہ یہ کہ شرک سے پاک زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار تھا، معاف کر دے گا، جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کر دے گا، لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ چند باتیں اس موقع پر آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ ہمیں سب کو، ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی محنت کرنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور ہمارا محلہ خاص کر برائیوں سے، خرابیوں سے محفوظ رہے، ہماری مسجدیں آباد رہے۔ ہم مسجدوں کا آباد کرنے کا اہتمام کریں گے، اللہ کے گھر کو آپ آباد کیجئے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے گا۔ اللہ کے گھروں کا خیال آپ کیجئے، اللہ آپ کے گھروں کا خیال کرے گا۔ اللہ کے گھر کے اندر جتنا وقت اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہم کو نوازے گا۔ ایک حدیث اللہ کے نبی نے فرمائی جو آخری میں سن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو، اس کے بعد نماز کے انتظار میں مصلی پر بیٹھ جائے، ابھی نماز کو وقت ہو، تو جتنی دیر وہ بیٹھا رہے گا اللہ نماز پڑھنے کا اس کو ثواب عطا کرتے رہے گا۔ اس کے بعد پھر وہ نماز پڑھ لے، پھر نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھا رہے احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، چاہے ذکر کرے یا نہ کرے، تلاوت کرے نہ کرے، لیکن مسجد کے احترام میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اللہ اس کو ثواب عطا کرے گا یہاں تک کہ وہ مسجد سے نکل جائے۔ تو یہ اتنے بڑے انعام کی چیزیں ہیں، لیکن ہم لوگ غفلتوں میں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو بہرحال یہ ایک موقع کی مناسبت سے یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے اہم ہے کہ اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے معراج کی قدر کرتے ہیں اور نبی کے معراج پہ جانے پر ہم رشک کرتے ہیں کہ میرے نبی، نبیوں کے سردار، اللہ نے عرش پر بلایا، آسمانوں کی سیر کروائی، تو وہ نبی کیا تحفہ لے کر امت کو دیے ہیں۔ امت اس تحفے کی قدر کر لے، اس کے ذریعے اس کا رشتہ نبی سے بھی جڑے گا اور اس کے ذریعے اس کے رشتہ نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی جڑے گا، اور یہ رشتہ جب مضبوط ہوگا تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔